اچھا، بچپن میں والدین کہتے تھے کہ بیٹا اگر ڈگری نہیں لوگے، بڑی ڈگری نہیں لوگے تو کچھ بھی اچیو نہیں کر پاؤ گے۔ تو میں نے ان کو غلط ثابت کیا۔ میں نے ڈگری بھی لی اور میں پھر بھی کچھ بھی اچیو نہیں کر پایا۔ یہ جو لائن ہے یہ سمز اپ کر دیتی ہے میری جرنی کو، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے میں آپ کو کوئی سکسیس سٹوری سنانے کے لیے بیٹھا ہوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سمجھے ایک انسکسیسفل سٹوری ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں ہمیں اپنا کیریئر، جب بھی ہمیں اپنا کیریئر چوز کرنا چاہیے تو ہمیں اس پہ بڑا فوکس کرنا چاہیے، اسے ایسے ہی نہیں لے لینا چاہیے ایویں کر کے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو بیک گراؤنڈ کے لیے معذرت، میرے پاس فی الحال یہی جگہ تھی تو میں نے کہا ادھر ہی ویڈیو بنا لوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ہمیشہ سے اے اسٹوڈنٹ رہا ہوں، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا اے پلس اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ میں نے اپنے ہر تقریباً ایگزام میں بہت ہی اچھے مارکس دیے اور کئی ایگزامس میں ٹاپ بھی کیا ہے، لیکن آج اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ سارے پیسے جو میرے ماں باپ نے لگائے تھے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سارے ویسٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی جدھر میں ہوں آئی ایم 34 ایئرز اولڈ، اور ابھی میں جو جاب کر رہا ہوں وہ پاکستان میں جو ایک منیمم ویج امپلائی کی ہوتی ہے اسے سلائٹلی ابو ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایون 10 to 12 ایئرس کے ایکسپیرینس کے بعد بھی میں اس طرح کی نہ گروتھ کر پائی ہوں، نہ میں سیلری لے پائی ہوں۔ اور یہ صرف میری کہانی نہیں ہے، یہ میرے ٹائم کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہ سب کی ان کی کہانی ہے۔ میٹرک میں جب مجھے آفر ہوتی ہے کہ میں نے کون سے سبجیکٹ چوز کرنے ہیں تو میں اس وقت سائنس لے لیتا ہوں، کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس سائنس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور سارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں بڑا اسکوپ ہے، یہ لینا زیادہ بیٹر ہے، میں سائنس لے لیتا ہوں۔ اس کے بعد جب ایف ایس سی کی طرف جاتے ہیں تو سب کہتے ہیں انجینئرنگ کا بڑا اسکوپ ہے، انجینئرنگ کر لینی چاہیے۔ میرے گھر والے بھی کہتے ہیں انجینئرنگ کی طرف لے جاؤ، تو میں پری انجینئرنگ کرتا ہوں، انجینئرنگ لے لیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر یونیورسٹی ٹائم آتا ہے اور ادھر کیا کہتے ہیں میں انجینئرنگ کے اندر ہی ایڈمیشن لیتا ہوں اور میں نہیں کر پاتا۔ فرسٹ سمسٹر کے بعد ایک تو یونیورسٹی اتنی دور ہوتی ہے کہ مجھے خالی صبح 6 بجے اٹھنا پڑتا ہے، پھر مجھے کافی زیادہ کیا کہتے ہیں لوکل ٹریول کر کے ایک جگہ سے یونیورسٹی کی بس اٹھاتی تھی، پھر وہ بس 1.5 گھنٹہ لگاتی تھی، پھر میں کہیں جا کے یونیورسٹی پہنچتا تھا۔ اب اندازے لگائیں میں 6:30 کا یا 6 کا اٹھا ہوں اور میں یونیورسٹی اگر پہنچ جاتا ہوں 8 بجے تو کلاس میری سٹارٹ ہوتی تھی 11 بجے، اور شام کو میں نے آنا ہوتا تھا، اور شام کو بھی یہ روٹین ہے، مطلب رات کو میں 8-9 بجے تھکا آ رہا گھر آتا تھا اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں لگ رہا ہوتا تھا، نہ میرا دماغ کام کر رہا ہوتا تھا، نہ مجھے ان کے وہ سبجیکٹ سمجھ آ رہے ہوتے تھے، وہ لینگویجز سمجھ آ رہی ہوتی تھی، نہ میرا ان میں انٹرسٹ تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر مجھے کوئی کہتا ہے کہ بھائی BBA کر لو، اس میں کیا کہتے ہیں بزنس کا بڑا رجحان ہے، میں پھر BBA کر لیتا ہوں اور اس کے اندر بھی میں اچھے مارکس لیتا ہوں۔ اور جب ادھر ٹاپک چوز آتا ہے مطلب میجر کیا رکھنے ہیں تو ادھر بھی بس سارے فائنانس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو میں فائنانس کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد MBA بھی کر لیتا ہوں، لیکن ان سب کا مجھے کوئی بھی فائدہ آگے جا کے نہیں ہوا۔ وہ میں بتاتا ہوں کیوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا پیسہ میرے ماں باپ نے خرچ کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسکولنگ، FSC، یونیورسٹی، مطلب BBA، پھر MBA، اتنا کچھ کر کے بھی جو دھکے کھا کے جو پہلی جاب ملی تھی وہ بیرلی، اس وقت تو خیر مشکل 20,000 22,000 کی ملی تھی۔ اور ابھی بھی میں کیا کہوں آپ کو، مجھے نہیں پتا یوٹیوب کی پالیسی کیا، لیکن میں بتا دیتا ہوں اٹس میرلی سلائٹلی ابو دین 50,000، ٹھیک ہے؟ آج کے دور میں 50,000 کیا ہے؟ اور جب آپ کے پاس اتنی ایکسٹینسو تعلیم ہو، اور میں دیکھتا ہوں کہ کسی اچھی یونیورسٹی، ایک تو ہماری یونیورسٹیز کا بھی بڑا قصور ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیں اتنا گروم ہی نہیں کرتے، وہ ہمیں رٹوں پہ لگائے رکھتے ہیں، اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ جو پریکٹیکل دنیا ہے وہ کیسے ہے، پریکٹیکل سکلز کیا ہیں جو کہ واقعی جن کا یوز ہوگا۔ وہ سارا کچھ نہ کبھی انہوں نے ہمیں کوئی انڈسٹری وزٹ کرواتے ہیں، نہ کچھ ہوتا ہے، نہ وہ ہمیں وہ والے سکلز بتاتے ہیں جو کہ ریئل لائف کے اندر یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ صرف وہی ایک سلیبس مل جاتا ہے جو آپ ایگزام سے 1-2 دن پہلے رٹا مار کے بس کسی طرح پاس کر لیں اور آپ کا GPA آ جاتا ہے۔ اٹس سو مینی تھنگز آل ایٹ گوئنگ ایٹ ونس۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا اور یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی، جو آج کی جنریشن ہے، جب بھی اپنا کیریئر چوز کریں نا تو یار وہ چوز کرو جس میں ایٹ لیسٹ آپ کو انٹرسٹ ہو۔ دنیا میں بے انتہا کیریئرز ہیں، اور جبکہ ہمارے پاکستان میں بس کوئی 4-5 چیزیں ہوتی ہیں، انجینئرنگ، BBA، مارکیٹنگ کر لی، بزنس کر لیا،
اور ڈاکٹری کر لی، اور یہی 3-4 چیزیں لے کے بیٹھتے ہیں. حالانکہ اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ڈھیر طرح کے پروفیشنس. ٹھیک ہے، تو آپ سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ فوکس کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ ایک اچھا خاصا ٹائم اس بات کو اپنے آپ کو دیں، اپنے آپ کو فیل ہونے کے لیے دیں، اپنے آپ کو ریسرچ کریں کہ کون سے جو ہیں کیریئرز بات آپ نے چوز کرنے آگے. لوگوں کی باتوں پہ نہیں جانا آپ نے. ٹھیک ہے، کوئی کزن جا رہا ہے کسی جگہ پہ، یا کوئی دوست جا رہا ہے، یا باقی کے لوگ جا رہے ہیں، تو آپ نے ان کو فالو بالکل بھی نہیں کرنا. آپ نے صرف اس چیز کو فالو کرنا ہے، اور وہ بھی ایک ایکسٹینسو ریسرچ کرنے کے بعد کہ کدھر آپ کا جو ہے نا مائنڈ، کدھر آپ کا مائنڈ جاتا ہے، کون سی چیز کرنے میں آپ کو سکون سیٹسفیکشن ملے گی. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوگا کہ اس میں اگر آپ اس طرح سکسیزفل نہیں بھی ہو پائیں گے نا، تو آپ اندر سے سیٹسفائیڈ رہیں گے.